السلام علیکم۔ آج کے اس قرآن کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ جو قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھی تھیں سورہ الاعراف سے تھیں، 158 سے 164 تک ہم نے اس کو پڑھا تھا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم 165 سے آگے کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ورسز ہم نے پچھلی بار ڈسکس کی تھیں، ان کے جو پوائنٹس تھے امپورٹنٹ، ان کو ایک بار ریوائز کر کے ہم آگے کی کلاس کو، آگے کی ورس کو اس دفعہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے اور سارے زمانے کے لیے نبی تھے، نبی ہیں، یعنی یونیورسل پروفٹ ہیں، وہ سارے عالم کے لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سارے جو نبی ہیں وہ ان سے کم ہیں، یا وہ یونیورسل انترراشٹریہ جسے ہندی میں کہہ سکتے ہیں ہم، کہ وہ انترراشٹریہ پیغمبر نہیں بن پائے۔ سارے نبی جو بھی پیغام لائے تھے، بار بار قرآن کہتا ہے کہ وہ سارا پیغام ایک ہی ہے ہر نبی کا۔ ہر نبی نے جب پیغام دیا وہ سب ایک تھا، لیکن یہ پرانے جتنے بھی نبی آئے اس میں یہ پاسبل ہی نہیں ہو پایا کہ ان کے پیغام کو محفوظ کیا جا سکے یا پریزرو کیا جا سکے۔ ان کے پیغام میں چینجز آ گئے، تو اس لیے وہ پیغام ہر زمانے کے حساب سے بدلتا رہا، اور وہ یونیورسل میسیج نہیں رہا، سب کے لیے نہیں رہا، وہ اس قوم تک ہی رہ گیا۔ جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا پیغام ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، کرسچینٹی تبلیغ بھی ہوتی ہے، اس کو پھیلاتے ہیں لوگ، لیکن تب بھی حضرت عیسیٰ کو قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ میں سب کی طرف نبی ہوں، سب اے لوگوں میں سب کی طرف نبی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ اعزاز ملا۔ تو یہ صرف فرق اسی لیے تھا کہ جس زمانے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کر آئے، اس زمانے میں یہ پاسبل ہو پایا کہ سارے کے سارے قرآن کو سیو کر لیا جائے، پریزرو کر لیا جائے، اور باقی نبیوں کے ساتھ یہ نہیں ہو پایا۔ تو یہ پوائنٹ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کیا گیا ہے۔ دوسری ایک لائن تھی اس ورس میں، پچھلی ورس میں شاید 159 میں تھی غالباً، جس میں کہا گیا تھا کہ رسول ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر۔ کلمات یعنی جو اللہ کہہ رہا ہے اس پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یعنی کہ رسول اللہ کا خدا ایک زندہ خدا ہے، جو دیکھتا ہے، جو بولتا ہے، بولنے والے خدا ہیں وہ، جس پر ایمان رکھا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی بولی پر ایمان رکھتا ہے رسول، یہ کہا گیا تھا قرآن میں۔ تو یہ اس کو میں اتنا کیوں وہ دے رہی ہوں امپورٹنس، کیونکہ پچھلے وقت میں جب فلسفی کا زور تھا، اور آج بھی کچھ لوگ اس کے اثر میں ایسا کہتے ہیں کہ خدا ہے، اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ ایک فورس ہے، وہ ایک نان لیونگ فورس ہے جو کہ سب کچھ کر رہی ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے، قرآن اس بات پہ فوکس کرتا ہے کہ خدا ایک زندہ خدا ہے جو حکم دیتا ہے، جو بولتا ہے، تو وہ ضرور ہمیں جج بھی کرے گا، ہمارا انصاف بھی کرے گا۔ تو ایسے ہی خدا سے انسان ڈر کر جی سکتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچے کہ کوئی فورس ہے، تو اس سے ایک ڈر کہاں پیدا ہوگا، اور نہ ہی اس سے کوئی کنیکشن پیدا ہوگا، نہ اس سے محبت پیدا ہوگی۔ تو ایک لیونگ گاڈ سے ہمیں ہمیشہ ایک کنیکشن پیدا ہوتا ہے، ہمارا ڈر کا کنیکشن، محبت کا کنیکشن۔ تو اس لیے ایسے خدا کو ماننا یہ اسلام ہے۔ اور ہم نے جو بات پڑھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، 12 قبیلے بن گئے تھے ان کے، اور ان کو کھانے پینے کی سہولت ہے۔ من سلویٰ کا ذکر ہوا، اس کا تھوڑا اس وقت میں نے بتایا نہیں۔ من سلویٰ، من ایک شاید اس طرح کی کوئی چیز تھی کہ بارش ہوتی تھی، اور وہ بارش کی طرح وہ کھانے کی بوندیں گر جایا کرتی تھیں، کچھ میٹھا ہوتا تھا، شاید ایسا سمجھ سکتے ہیں، بوندی جیسا کچھ ہوتا ہوگا، اس کو کھاتے تھے۔ اور سلویٰ کوئی چڑیا تھی جس کا بہت آرام سے وہ ان کے ہاتھوں میں اپنے آپ ہی آ جاتا تھا شکار، وہ کھاتے تھے اس کو۔ تو یہ ان کا روز کا کھانا ہوتا تھا۔ تو ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ اللہ نے ان کو تمام ضرورت کا ان کی انتظام کیا تھا۔ اب ان سے صرف کیا چاہیے تھا؟ صحیح رسپانس ان سے چاہیے تھا اللہ کو، کہ اب ان کو
سب کچھ دے رہے ہیں، تو یہ اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو، اپنی غلطیوں کو صحیح کریں، اپنے کو صحیح راستے پہ چلائیں اور صحیح رسپانس دیں۔ تو رسپانس صحیح کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت دیتا ہے اس کا رسپانس ہوتا ہے شکر کرنا، گریٹیٹیوڈ اور کنٹینٹمنٹ یعنی کہ قناعت کرنا، جو ہے اس پر راضی ہو جانا، اس کو کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ رسپانس چاہیے تھا انسانوں سے، ان لوگوں سے، جب ان کو ساری چیزیں مہیا کرا دی گئیں اللہ کی طرف سے۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے وہ اس رسپانس کو دینے میں ناکامیاب رہے اس وقت، ان کے اندر ناشکری آئی شکر کے بجائے، اور وہ جب ایک ہی چیز کو کھاتے کھاتے اکتا گئے تو ان کے اندر بے صبری پن بھی آیا، انہیں لگا کہ اب یہ کب تک ہم یہی کھاتے رہیں گے۔ سورہ بقرہ جب ہم نے پڑھی تھی تو اس میں آیت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں پیاز، مسور اور یہ سب چیزیں کھانی ہیں، ہمیں الگ الگ چیزیں، ورائٹی چاہیے، یہ سب نہیں کھا سکتے ہم۔ تو ان کے اندر بے صبرا پن، ناشکری، شکایت، یہ سب چیزیں آنے لگیں۔ تو یہ رسپانس انہوں نے غلط رسپانس دیا۔ اور ایک اور پوائنٹ تھا جس پہ کی بات ہوئی تھی کہ یہودی کا ہیکل یعنی کہ جیسے ہمارا بڑی جو ہماری سب سے بڑی مسلمانوں کی مسجد اسے کعبہ کہتے ہیں، اور اس کا ایک اور نام ہے وہ ہے بیت اللہ مطلب گھر، اللہ کا گھر۔ تو ان کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اس کو ہیکل کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام ہے باب اللہ، مطلب اللہ کا فاٹک، گیٹ سمجھ لیں۔ تو یہ کہا گیا تھا کہ گیٹ میں سر جھکائے ہوئے داخل ہو، مطلب جب مسجد میں جاؤ، جب ہیکل میں جاؤ تو تمہارے اندر، جب تم عبادت خانے میں جاؤ تو تمہارے اندر عجز ہونی چاہیے، موڈیسٹی ہونی چاہیے، تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، تم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے اندر جاؤ کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم اگر اللہ ہماری مدد نہ کرے، اگر اللہ ہمیں گناہوں سے ہمیں معاف نہ کرے تو ہم بالکل حقیر ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ یہ تھنکنگ ہونی چاہیے آج بھی ہمارے اندر۔ تو یہ ان سے بھی مطلوب تھی کہ جب عبادت کرنے جائیں تو ان کے اندر یہ تھنکنگ ہو۔ لیکن یہاں بھی ان کا رسپانس کیا ہوا؟ غلط رسپانس ہوا، ان کے اندر تکبر آیا، ان کے اندر یہ آیا کہ ہم خدا کی چنی ہوئی قوم ہیں، ہمارے پاس تو سارے نبی آئے ہمارے یہاں، ہمارے اندر کیسے ہمیں بخشے گا نہیں خدا، ہمارے اندر کوئی گناہ ہو نہیں سکتا، جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہم کرتے ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا، اس طرح کی چیزیں آنے لگیں تو تکبر آیا۔ تو ان کے رسپانس یہاں بھی غلط ہو گئے، جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ تو اور ایک اور بات بتائی گئی، وہ تھی سبت کی بات۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ سبت ان کے یہاں ایک دن تھا، سیٹرڈے کا فکس کر رکھا تھا کہ اس دن انہیں دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، کوئی بھی مطلب کھانے پینے سے ریلیٹڈ، کمائی سے ریلیٹڈ، باہر جا کے کمانا، کھانا خرید کے لانا، ایسا کام سیٹرڈے کو ان کے یہاں منع تھا۔ پورا دن صرف اور صرف عبادت کے لیے تھا۔ تو اس میں کچھ لوگ جو تھے پھر بھی غلطیاں کرتے تھے اور دنیا میں لگے رہتے تھے، ان کا دل لگا رہتا تھا کہ وہ جا کے کچھ کر آتے تھے۔ تو ان کو لگاتار صحیح جو اچھے لوگ تھے وہ لگاتار ان کو سمجھاتے تھے کہ ایسا مت کرو، یہ غلط ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، تم نافرمانی مت کرو، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مگر ایک اور کام انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹیسٹ کیا پھر کہ چلو یہ اب مانتے نہیں کسی کی بات، تو اللہ نے پھر ان کو ٹیسٹ کرنا شروع کیا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جو شکار کرنا منع تھا تو شکار کو اللہ نے ایسا کر دیا کہ وہ صرف سیٹرڈے کے دن ہی ملتا تھا، پانی میں مچھلی سیٹرڈے کو ہی آتی تھی، اس کے علاوہ شکار ہی نہیں آتا تھا۔ تو ان کے دماغ میں آ گیا کہ اب کیا کریں، یہ تو ملتا ہی نہیں ہے شکار، یہ ٹیسٹ تھا اللہ کی طرف سے۔ لیکن ان کو کیا کرنا چاہیے تھا اس ٹیسٹ میں؟ ان کو صبر کرنا چاہیے تھا اور کنٹینٹمنٹ کرنا چاہیے تھا کہ جو اللہ دے رہا ہے اس کو حاصل کر کے خاموشی سے بیٹھ جائیں، شکر کریں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے تدبیر سوچی، پلاننگ کری۔ اور پلاننگ کیا تھی کہ انہوں نے ایسے کر کے پانی کو کاٹا اور ایک جال سا بنایا کہ تاکہ سیٹرڈے کا پانی وہیں رک جائے اور ساری مچھلیاں بھی اس میں پھنس جائیں، اور سنڈے کو جا کے وہ لے آتے تھے۔ ایسا کر کے وہ یہ پروو کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے تو سبت کے دن شکار ہی نہیں کیا، ہم نے تو اللہ کا نافرمانی کی ہی نہیں، ہم تو صحیح ہیں۔ تو مطلب وہ اس طرح سے اسمارٹنیس دکھا کر اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے کہ ہم ڈس اوبیڈینٹ نہیں ہیں، لیکن وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ ناجائز طریقوں سے اپنی ضرورت پوری کرنے لگتے ہیں نا، وہ ان کے لیے اللہ میاں ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ ان کو صرف ناجائز طریقوں سے ہی
ملتا ہے ورنہ مل نہیں پاتا. یعنی کہ جب انسان غلط طریقے سے کمانے لگتا ہے، غلط پیسہ کمانے لگتا ہے، تو ایسے حالات اس کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ اس کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ غلط کام کرتا رہے تبھی اس کو پیسہ ملے گا ورنہ نہیں. تو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے خدا کی طرف سے. شروع میں تو آدمی کرتا ہے کہ چلو کر لیتا ہے اس بار کوئی بات نہیں، لیکن پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ اب تو روز ایسے ہی کرنا پڑ رہا ہے، کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے، تو صحیح پیسہ اس کے پاس آ نہیں پاتا. یہ ہر طرح کی چیزوں میں ہے، صرف پیسے میں نہیں، اور بھی ہر چیز میں. جب انسان غلط راستے پہ چل پڑتا ہے تو مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ غلط ہی کو فالو کرتا چلا جائے. ایسا اس کا مطلب ہے. یہ سمجھ میں آ رہا تھا. اور ایک اور بات یہاں پہ، ایک بات میں نے کہی تھی کہ جو اچھے لوگ تھے وہ انہیں سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی آپ غلط مت کرو، اللہ کا کہنا مانو، سیٹرڈے کو صرف عبادت میں لگایا کرو، تم ایسے دنیا کے کاموں میں مت لگا کرو. تو وہ لوگ مصلحین لوگ تھے، ریفارمر سمجھ لو، انگلش میں ریفارمر تھے وہ لوگ، ان کو صحیح کرنا چاہتے تھے. اور کچھ ایسے بھی تھے جو کہ خود تو غلطی نہیں کرتے تھے لیکن وہ کسی کو سمجھاتے بھی نہیں تھے کہ ہاں تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، کچھ نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں جو کہ صحیح غلط نہیں بتاتے، اور کچھ ہوتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو، رائے اپنا مشورہ دیتے ہیں تم ایسے مت کرو. تو یہ چیز تھی. ان جو نیوٹرل لوگ تھے انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو ریفارمر تھے، جو دوسروں کو سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی تم کیوں ان کو سمجھاتے ہو، یہ نہیں ماننے والے، تم ان کے وجہ سے کیوں پریشان ہوتے ہو، ان کو تو اللہ ہلاک کرے گا، عذاب دے گا ان کو، تم ان کو مت سمجھاؤ. تو پھر اس پہ ایک بہت ضروری بات تھی، وہ اس لیے میں دوبارہ لے کے آئی ہوں. تو ریفارمرز نے اس پہ کیا کہا تھا کہ صرف اس لیے ہم سمجھاتے ہیں کہ تاکہ تمہارے رب کے سامنے ہم اپنا ہمارے اوپر الزام نہ آئے. یعنی کہ ہم جب کسی کو صحیح بات بتاتے ہیں نا، دوسروں کی جب ہم اصلاح کا کام کرتے ہیں، ان کو غلط صحیح بتاتے ہیں، تو لگتا تو ایسا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں مگر یہ کام اپنے لیے ہوتا ہے. مین ہم اگر کسی کو نہ بتائیں کہ تم غلط کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکڑے گا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا تھا. تو ہم اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کی غلطی بتانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے، اور اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں پکڑے گا. تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہمارے اوپر الزام نہ آئے، اللہ ہمیں پکڑے نہیں کہ تم نے کیوں نہیں بتایا تھا. اور دوسرا پوائنٹ کیا بتایا تھا، اور شاید کہ وہ ڈریں کہ شاید یہ سدھر بھی جائیں لوگ، ہو سکتا ہے ہماری بات سے سدھر جائیں. تو مین کام یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کو صحیح راستہ بتاتے ہیں. تو جب انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کی فکر میں بتائیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے بتائیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرتا ہے. تو ہم آج جو ورسز پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان ورسز میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو سب کو صحیح راستہ بتاتے تھے، اور باقی لوگوں کو اپنے سزا دی. تو ہم یہ اس بات سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے آس پاس کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم ان کو جا کے بتا سکتے ہیں اگر ہماری طاقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اور ہم جا کے پرائم منسٹر کو پاس جائیں اور کہیں نہیں تم نے غلط کیا ہی. ایسا نہیں. ہم اگر ہمیں لگتا ہے کوئی ہماری ریچ میں ہے کوئی انسان جو غلط کر رہا ہے، اس کو ہم بتا سکتے ہیں، وہ ہماری بات سن سکتا ہے، تو ہم جا کے اس کو اکیلے میں پرسنلی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز ٹھیک نہیں کی. لیکن اگر حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ اسے نہ بتا سکو، تو پھر ایک حدیث ہے کہ پھر اس کیس میں کیا کرنا ہے. اس کیس میں یہ نہیں کہ زبردستی جا کے شور مچانا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، جنتر منتر میں بیٹھنا ہے. نہیں، پھر ہمیں کیا کرنا ہے، دل میں اس بات کو برا ماننا ہے، دل میں سمجھنا ہے کہ یہ بری بات ہے. کم سے کم اتنا درجہ تو ایمان کا ہونا ہی چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم انہی کے ساتھ چپ بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے چلو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، ہم کیا ہی کریں. جیسے کہ ان لوگوں نے کیا، جو نیوٹرل لوگ میں نے بتایا، وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں، اس بات کو غلط سمجھتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے. اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ایسے بیہیو کریں کہ ہمیں اگر کوئی غلطی دکھے تو ہم اس سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیں اگر ہم اس کو صحیح نہیں کر پا رہے تو. ٹھیک ہے، اب ہمارا آج کی آیتیں ہم شروع کریں گے. آیت نمبر 165 سے ترجمہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر جب انہوں نے بھلا دی وہ چیز جو ان کو یاد دلائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا
ایک سخت عذاب نے پکڑ لیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ وہی بات اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ غلط کام کرنا شروع کر دیا، بھول گئے وہ ساری باتوں کو جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا، سب جو بھی پڑھتے تھے وہ اپنی کتاب میں، وہ سب بھول گئے ٹیچنگز، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ پھنس گئے، اور ان لوگوں کو اللہ نے بچا لیا جو کہ انہیں صحیح راستہ بتاتے تھے، وہ ان کو سزا نہیں دی۔ پھر جب وہ بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ اللہ کی سزا تھی ان کے لیے کہ جب وہ لوگ اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے، سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مانے، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو دنیا میں لگائے رکھا، اللہ کو ایک طرح سے نعوذ باللہ دھوکہ دیتے رہے، تو پھر اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ سچ مچ بندر بن گئے تھے، کچھ علماء کا ماننا ہے کہ شاید ان کے اندر بندر جیسی کوالٹیز تھیں، اس لیے اللہ نے انہیں بندر کی بات کہی۔ جیسے بندر ایک جانور ہے، وہ اپنے دیکھنے میں تو وہ اس کے آنکھ وانکھ اگر دیکھیں تو وہ انسان سے ملتا جلتا لگتا ہے، لیکن اس کی حرکتیں اس کو جب جو چیز چاہیے وہ اس کے پیچھے بھاگے گا، اپنی مرضی چلائے گا، وہ کسی کے کہنے سے نہیں رکے گا، ادھم کود کرے گا، تو وہ جو حرکتیں ہیں وہ بندر والی حرکتیں ان کی ہو گئیں۔ اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ وہ واقعتاً بندر جیسے دکھنے لگے، اور 3 دن تک اسی حال میں رہے، اور اس کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ تو یہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا جن لوگوں نے سبت کے معاملے میں اللہ کے ساتھ نافرمانی کی تھی۔ پھر آگے کی ورس پڑھتے ہیں۔ پھر اگلی آیتوں میں اور انسیڈنٹس بتائے جا رہے ہیں جہاں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ دی تھی یا ناراض ہوا تھا اللہ تعالیٰ ان سے، ان باتوں کو بتایا جا رہا ہے، واقعوں کو۔ یہ اب جو آیتیں ہیں یہ اس کے کنٹینیوشن میں نہیں ہے، مطلب جو بندر والی بات ہوئی وہ بات وہیں ختم ہو گئی۔ اب یہ پھر کبھی جب اللہ نے اعلان کیا، جب اللہ نے کچھ ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو نہایت برا عذاب دیں، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہ فیصلہ کہا کہ یہودیوں کے اوپر قیامت تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو انہیں عذاب دیں گے، مطلب کبھی ان کے اوپر ہمیشہ ایسے پنشمنٹس کی طرح مصیبتیں آتی رہیں گی، یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے، مطلب وہ دل کا حال دیکھ کر بخش بھی سکتا ہے کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ سچائی پر ہوں گے یا ان میں سے کچھ لوگوں کے فطرت زندہ ہوگی تو اللہ مہربان ہے، بخش سکتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سزا بھی دینے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اعلان تھا یہود کے بارے میں ٹھیک ہے۔ جس سزا کا یہ اعلان ہے وہ قیامت کے دن تک کی بات ہے، اور یہ بھی اس میں لکھا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھیں تو اگلی بار ویسے ہم سمجھیں گے اس کو، لیکن اس آیت میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک ان پر کبھی اچھے حالات نہیں آئیں گے، جیسا کہ خود اس آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ ان پر اچھے وہ بھی آئیں گے حالات، اس سے بھی ان کو آزمایا جائے گا، اور ان پر برے حالات بھی آئیں گے۔ ابھی میں آگے پڑھ رہی ہوں جس سے آپ سمجھ پائیں گے یہ بات۔ اور ہم نے ان کو گروہ گروہ کر کے زمین میں متفرق کر دیا، مطلب وہ ان کے اکٹھا نہیں رہے، وہ یونائٹڈ نہیں رہے، وہ الگ الگ ہو گئے اور پوری دنیا کی زمین میں بکھر گئے، مطلب ڈسٹریبیوٹ ہو گئے وہ ہر جگہ۔ ان میں کچھ نیک ہیں اور ان میں کچھ اس سے مختلف، اور ہم نے ان کی آزمائش کی اچھے حالات سے اور برے حالات سے تاکہ وہ باز آئیں۔ تو یہاں پہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اچھے حالات بھی آئیں گے، برے حالات بھی آئیں گے، الگ الگ گروہ بن جائیں گے، اور ان میں کچھ لوگ اچھے ہوں گے، ان میں ایسا نہیں کہ سب برے ہی ہیں، ان میں کچھ نیک بھی ہیں، کچھ اللہ کے نظر میں الگ ہیں، یعنی کہ ان میں نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو لگاتار قیامت تک اچھے برے حالات کے ساتھ آزماتا رہے گا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور ان آیت میں یہودیوں کی 2 سزاؤں کا ذکر ہے۔
ایک یہ کہ ان پر ایسے لوگ راج کریں گے جو ان کے اوپر ظلم کریں گے، ہے نا. اور تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں، تو یہود کبھی کسی راجا کے انڈر رہے جو بہت ظالم تھا، جیسے بنو قد نظر ایک راجا تھا. پھر اس کے بعد ٹائٹس بھی آیا، ایک راجا، رومن راجا تھا وہ، امپائر اس کا رومن ایمپرر تھا، اس نے بھی بہت ظلم کیا ان کے اوپر. پھر ہم سب کو پتہ ہے کہ ہٹلر کے زمانے میں بہت ظلم ہوا. اور اب بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ان کی چل رہی ہے، اچھے حالات سے شاید یا برے حالات سے نہیں پتہ، لیکن اللہ کے غضب میں وہ ہیں. تو اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے اس ورس سے؟ یہ بھی سوچنا ہے بار بار، یہ کیوں یہودیوں کے بارے میں ہم پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ یہودی کے لیے ایسا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہودی کو یہ سزا کیوں مل رہی تھی. یہ سوچو پہلے، یہودیوں کو یہ سزا اس لیے مل رہی تھی، اس لیے اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو اللہ نے اپنی کتاب بھیجی تھی، اپنے نبی بھیجے تھے، ان کو ذمہ داریاں دی تھیں. جیسے ابھی ہم نے پچھلے آیتوں میں پڑھا نا، ان کو کچھ رسپانسز دینے تھے، نعمتیں ملی تھی، اسپیشل نعمتیں ملی تھی. ایسا کسی کو نہیں ملتا کہ پکا پکایا کھانا بنایا ریڈی میڈ، پاس میں سب کچھ، پانی وانی سب، ہے نا. تو یہ سب مل رہا تھا، اور مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسپانسز دیے ہی نہیں جو دینے تھے، نہ شکر کیا، نہ کنٹینٹ ہوئے، نہ ہی انہوں نے دین کو سچا سمجھا اور اس پہ جمے رہے، دین سے بھی ہٹ گئے، اور نہ دوسروں تک پہنچایا. تو آج یہ قانون ہمارے اوپر ہے، آج کتاب ہمارے پاس ہے، آج ہمیں دین کا کام کرنا ہے، دین سے جڑنا ہے، لیکن ہم بھی یہی کر رہے ہیں. ہم بھی دین سے ہٹ چکے ہیں، ہم نے دین کو مضبوطی سے نہیں پکڑ رکھا ہے، ہم بھی دوسروں کو نہیں بتا پائے ساری بات دین کی. ہم نے بھی وہی غلطیاں کی، ہم نے دین کو بدل دیا جیسے انہوں نے بدل دیا تھا. انہوں نے تو کتاب ہی بدل دی تھی، لیکن اب یہ پاسبل نہیں کہ ہم قرآن کو بدل پائیں، لیکن ہم نے اس میں چھوٹی چھوٹی الگ الگ سی جھوٹی باتیں جوڑ کر دین کا میننگ ہی چینج کر دیا. تو آج ہمارے اوپر یہ ساری بات بھی لاگو ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ایک قوم کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے بلیسنگز بھر دی ہیں، ہمیں نبی دے دیا، ہمیں سارے آسانیاں دے دیں، تب بھی ہم نے اپنے کام نہیں کیے، تو ہم اسی طرح کی پنشمنٹ میں آتے ہیں. ہمیں یہاں پہ یہودیوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے کہ اب ان کا کیا ہوگا، ان پہ اتنے عذاب آئیں گے. یہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. تو اللہ کے عذاب میں ہم بھی آ جائیں گے قیامت کے دن تک، اور یہ دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت میں تو پھر اس کے بعد اللہ کی پکڑ تو بہت ہی بری ہے. تو اس سے تو بہت ہی خطرناک خوف ہونا چاہیے ہمیں. یہ اس آیت کو پڑھ کے ہمیں خوف ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی طرف لوٹیں. انہوں نے جو غلطی کی وہ ہم نہ کریں. وہ خدا سے دور ہو گئے تھے، وہ اپنے آپ میں تکبر کرنے لگ گئے تھے، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھنے لگ گئے تھے. ہم یہ سب نہ کریں. یہ ہم آج اس منصب پر ہم فائز ہیں. تو اگر مسلمان اگر اپنے آپ کو اس حال میں پائے کہ اس کے اوپر ظالم بادشاہ ہے، اس کے اوپر پنشمنٹس آ رہی ہیں اللہ کی، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اس آیت میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے، پھر اب آگے کی آیت ہمیں پڑھنی ہے 169. پھر ان کے پیچھے ناخلف لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنے اور اسی دنیا کے متاع لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یقیناً بخش دیے جائیں گے. اور اگر ایسے ہی متاع ان کے سامنے پھر آئی تو اس کو لے لیں گے. کیا ان سے کتاب میں اس کا عہد نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ کے نام پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں؟ مطلب اب یہاں پر آپ کو یاد ہوگا ایک بات ہوئی تھی ابھی کچھ میرے خیال سے 1-2 ہفتہ پہلے بات کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ گئے تھے 70 لوگ پہاڑ پر. وہاں اللہ تعالیٰ نے زلزلہ کیا، بجلی چمکائی، ان لوگوں کو ڈر پیدا کیا، اور پھر ان سے وعدہ لیا کہ تم اس پہ جمے رہو گے، اس کتاب کو نہیں چھوڑو گے، اس کی ٹیچنگز کو نہیں چھوڑو گے، تم اپنے ایمان کو ایسے ہی رکھو گے. تو انہوں نے تب یہ وعدہ کیا تھا، ہے نا. تو اب وہاں سے ہی بات کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں. ان کے بعد کی بات ہے، پھر ان کے پیچھے ناخلف لوگ آئے، مطلب وہ لوگ دین پر جمے رہے تھے، پھر اس کے بعد ان کے بچے ہوئے، پوتے ہوئے، دھیرے دھیرے ان کے بعد کی جنریشن میں ایسے لوگ آئے جو کہ ناخلف تھے، مطلب نالائق لوگ تھے، جو کتاب کے وارث بنے، جو ان کو بھی وہ کتابیں ملی جو ان کے باپ دادا پڑھتے آئے تھے، وہ ٹیچنگز ملی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ وہ اس دنیا کی مطلب اس دنیا کا مال لیتے رہے، اس دنیا کے مال سے وہ خوش ہوتے رہے،
اور یہ کہتے رہے کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے، ہم تو، ہمارے پاس تو کتاب ہے. بس ایسی باتیں بتاتے تھے لوگوں کو کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے، تم پریشان مت ہو، اور اس کے بدلے میں پیسہ کماتے تھے اپنی بات بتانے کے اس میں. تو اگر پھر سے ان کو مال دیا جائے تو پھر سے لے لیں گے. مطلب وہ دنیا کی محبت میں اتنا چور ہو گئے کہ وہ پیسہ کمانے میں انہوں نے اس کتاب کو لگا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ان سے کتاب میں اس کا عہد نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ کے نام پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں. مطلب وہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کو کہ تمہیں بخش دیا جائے گا، تم بس 4 بار یہ پڑھ لینا، تم 10 بار یہ پڑھ کر پھونک دینا، تمہیں ایسا بولتے ہیں. تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں. انہوں نے کہا کیا تم سے یہ وعدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نام پر کوئی جھوٹ نہیں بولنا، حق کے سوا کوئی بات نہیں کہنا. اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے. مطلب وہ ایسا نہیں کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں اس کتاب کو، انہوں نے سب پڑھا ہے، لیکن وہ لوگوں کو ایسی باتیں بنا کر بولتے ہیں. آج بھی ہمارے ہاں ایسے بہت علماء ہیں، ایسے بہت لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر اسی طرح کی باتیں بولتے ہیں. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ تو کلمہ پڑھو، آپ تو بخش دیے جاؤ گے، آخرت کی فکر چھوڑ دو، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی محبت میں مت پڑو، دنیا کا پیسہ کمانے کے پیچھے مت بھاگو. آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے، جو واقعی ڈرتے ہیں اللہ سے، جو واقعی ڈرتے ہیں عذاب سے. تو ان کے لیے یہی گول ہونا چاہیے کہ اس دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہوگا. یہ یہاں کی کوئی انجوائمنٹ، یہاں کا کوئی پیسہ، یہاں کی کوئی پاور کچھ نہیں اس کے آگے. اور جو لوگ خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کریں گے. تو جو مصلحین ہیں، مصلحین کون ہیں؟ جو صحیح راستے پر ہیں، جنہوں نے اصلاح کر رکھی ہے، جو دوسروں کو بھی صحیح راستہ بتاتے ہیں، ان کا جو ریوارڈ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ویسٹ نہیں کرے گا. جو لوگ خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے خود ہی کہ مطلب اللہ کی ٹیچنگز پر چلتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ویسٹ نہیں کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ سائبان ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر آ پڑے گا، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچو. تو یہاں پہ پھر سے وہ بات کو بتایا جا رہا ہے، جب کہ پہاڑ کو ہلا دیا تھا، بالکل ایسے جھکا دیا تھا ان کے اوپر، انہیں لگنے لگا تھا کہ جیسے ہمارے اوپر یہ پورا گر پڑے گا. اس وقت کی بات جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے پہاڑ پر، اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے ایسا کر دیا تھا تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ پہاڑ آ کر گر پڑے گا. تب اللہ نے کہا تھا کہ اس چیز کو پکڑو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی سے. مطلب وعدہ کرو کہ تم اپنی اس ایمان سے نہیں ہٹو گے، تم اس ٹیچنگ سے نہیں ہٹو گے تاکہ تم بچ سکو. تب یہ باتیں ہوئی تھی. اور اب آنے والے لوگوں نے کیا کیا؟ اصل چیز کو چھوڑ دیا، نماز سے ہٹ گئے، مضبوط سے نہیں پکڑا دین کو، اس کی ساری ٹیچنگز بھول گئے، بس خدا کی کتاب سے ایک نئے وہ نکال لیے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا، اور لوگوں کو بھی یہی سکھاتے رہے اور اس سے پیسہ کمانا شروع کر دیا. یہ ہوا تھا ان کا آخر میں حال یہودیوں کا. تو اسی طرح سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بار بار چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں ان سب غلطیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کہاں ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں یہودی چلے گئے تھے. کیونکہ ہم ہر بار نماز پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا اور ان لوگوں کا راستہ مت دکھا جن پر تیرا غضب ہوا. تو اللہ نے بتایا نا ابھی پچھلی ورسز میں کہ اللہ کا غضب ہوا یہودیوں پر، ان کو اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر پنشمنٹ آتی رہے گی. تو ہمیں اس راستے پہ نہیں چلنا جس پہ یہودی چلے. انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب سے دنیا کمانا شروع کر دیا، دنیا کے فائدے اٹھانے شروع کر دیے. وہ بڑی بڑی پوزیشن مل گئی انہیں کہ ہاں بھائی یہ لوگ کتاب پڑھے ہوئے ہیں، یہ لوگ علماء ہیں، انہیں سیٹ دو، بڑے بڑے پریزیڈنٹ بناؤ، یہ بناؤ. اس سے انہوں نے بڑے وہ کرا، لگژری اٹھائی، پوزیشن کا فائدہ اٹھایا. تو کہیں ہم بھی تو یہ سب نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بہت چیک کرنا ہے. بہت زیادہ خوف کرنے والی باتیں ہیں یہ صرف سٹوری نہیں ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں. یا اس کو پڑھ کے ہمیں خوش نہیں ہونا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے عذاب ہی دینا ہے. دیکھو اس کو پڑھ کر ہمیں
ان کے بارے میں غلط تصویر نہیں بنانی ہے، کیونکہ اس میں بار بار یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ الگ بھی ہیں، تو ہو بھی سکتا ہے کہ ایک بھی اگر نیک ہوگا تو اللہ اسے ضائع تھوڑی نہ کرے گا. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب کے سب برے ہیں اور ہم اچھے ہیں. ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ ہم برے ہیں. کتاب اس لیے آئی ہے، قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنی غلطیاں دیکھیں، خود کو چیک کریں. تو بلیم آر سیلف، ہمیں اپنے اوپر بلیم ڈالنا ہے، یہ قرآن سکھاتا ہے. دوسرے پہ بلیم ڈال کے پھر ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں تو پھر وہی ملے گا، تکبر، فخر، جس کو قرآن منع کرتا ہے. قرآن کہتا ہے موڈیسٹی تو تب آتی ہے جب ہم اپنے کو غلط سمجھتے ہیں. تو غلط اپنے آپ کو سمجھنا ہے، تبھی ہم اپنے غلطیوں کو جان پائیں گے، اللہ کے آگے جھکے رہیں گے، جو رسپانس اللہ چاہتا ہے وہ دے پائیں گے. تو یہ ہماری آج کی ورسز تھی. انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویک پروسیڈ کریں گے آگے فردر 172 سے. اب ہم آیت کو، آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں دعا سے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا اللہ، ساری تعریف آپ کے لیے ہے، آپ ہی کی ہو سکتی ہے اور کسی کی تعریف دنیا میں ہو نہیں سکتی. یا اللہ، ہمیں اس راستے سے بچا لیجئے جس راستے پہ وہ لوگ چلے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جو آپ کو ناپسندیدہ لوگ ہوئے. یا اللہ، ہمیں صحیح راستہ دکھائیے. ہم اس گائیڈنس کے لیے ترستے ہیں، ہم تیری ہدایت چاہتے ہیں. ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں. ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کو بہتر سمجھ سکیں. ہم دنیا کو بہتر مانتے ہیں، آج بھی ہم دنیا کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی کو مین سمجھ کر، پرائیورٹی سمجھ کر چلتے ہیں. خدایا ہماری مائنڈ سیٹ کو ایسا بنا دے کہ ہم آخرت کو اپنے ذہن میں بڑا تصور کر سکیں، سب سے بڑا تصور کر سکیں. تیری اس ملاقات کو ہر وقت اپنے دماغ میں رکھ سکیں. ہر کام میں، ہر عمل میں ہمارے آخرت کی فکر چھائی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائیوں کو ڈھونڈنے میں اپنے اندر مدد فرما، ہمیں پاک کر دے، ہم اپنے آپ کو عمل کے درجے میں بدل سکیں. یا اللہ ہماری مدد فرما دے. بہت مشکل امتحان ہے، بہت مشکل. اللہ تیری مدد کے بغیر ہر چیز مشکل ہے. ہمارے لیے آسانی کر دے، عافیت دے اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کو اس کا خوب جزا دے اور سمجھ دے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو پھر سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم.